السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ آج کا دن ایک مبارک دن ہے، اچھا دن ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد سے سبھی لیکچررز آپ کے مدرسے کو دیکھنے کے لیے آئے. اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ میں اگر کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو تاثر ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. تو الحمدللہ جیسے ہمارے ساتھیوں نے بھی کہا بہت ہی اچھے مدرسے میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں مولانا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مولانا اس علاقے میں کام کر رہے ہیں اور آپ کی جو خدمات ہے وہ علاقے کے لیے رحمت ہے. اور آپ لوگ بھی اپنے آپ کو خوش نصیب طالبات سمجھیے اور کبھی دل میں یہ احساس کمتری مت رکھیے کہ ہماری گلی سے، ہمارے گھر سے کچھ ہماری بہنیں بھائی گورنمنٹ اسکول کو جا رہے ہیں اور ہم لوگ دینی مدرسے کو آ رہے ہیں. آپ لوگ دل میں یہ احساس رکھیے کہ ہم ظہیر آباد کے وہ خوش قسمت طالبات ہیں جو اس جامعہ خیر النساء میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو داخلہ ملا. دیکھیے کہ دینی مدرسے کے طالبات تو یہ طلبہ جو بھی ہے ان کے پیچھے شیطان بھی ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہ بچے علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کو جائیں. تو آپ آج سے ذہن میں رکھیے کہ آپ ظہیر آباد کے سلیکٹڈ منتخبہ خوش قسمت طالبات ہیں جو اس مدرسے میں اتنی اچھی عمارت میں اتنے اچھے اساتذہ کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کر رہے. اور یہ دل میں نیت رکھیں کہ آپ جو کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کی روشنی ساری دنیا میں عام کریں گے. اقبال نے کہا دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. مولانا کی جو خدمات ہے اس سے آپ کو سبق سیکھنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک لڑکی کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہوتی ہے. آپ آج جس گھر میں اور آگے جس گھر میں بھی جائیں گے وہاں اس علم کی روشنی کو عام کرنے کے لیے جائیں گے. تو جب تک آپ اس مدرسے میں بحیثیت طالب علم رہے، استاد رہے، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں. We are the lucky students of this school. یہ ذہن میں رہنا. ورنہ عام طور پہ گھر میں 4 بچے ہیں، اس میں جو ایک چھوٹا بچہ ہوتا اس کو جو ہے حفظ کے لیے ڈالا. شروع کے 3 بچے انگلش میڈیم کو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون رہتا. اب چھوٹے بچے کو جو ہے کرتا پجامہ پہنا کے یا جو بھی، تو وہ دونوں میں ڈفرینس آ جاتا ہے. یہ کو دنیاوی تعلیم مل رہی، آپ کو دینی تعلیم. جب وہ دنیا کی تعلیم کے بارے میں ہمارے مولانا بولے کہ MBBS کرا، انجینئرنگ کرا، اس سے کچھ پیسہ کمایا. اس کا پیسہ جب یہ انسان مر جاتا ہے تو خبر کے کونے تک آتا ہے. اس کی اولاد کی شکل میں یا کار کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں، اوپر گیس جو بھی خرچہ ہو، خبر کے اندر نہیں آتا. آج کی ہماری جو تعلیم ہے انشاءاللہ ہم کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی، مالی اعتبار سے بھی دے گی، اور دینی اعتبار سے بھی. ہماری جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے وہ زندگی میں بھی ہمارا یہ علم کامیاب آئے گا. تو میرے خیال یہی آیا کہ پہلے آپ کے دل میں اعتماد پیدا کرو کہ ہم لوگ منتخبہ طلبہ ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے اس مدرسے میں آئے. مولانا سے ہمارا شکریہ بھی ہے کہ مولانا خاموشی سے یہ خدمت کر رہے ہیں تو سارے ظہیر آباد. اور اللہ سے دعا ہے کہ مولانا کی یہ تعلیم کا جو نظام ہے سارے ہندوستان میں، ساری دنیا میں عام ہو. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ایک شاگرد محبوب ہے ان سے بھی یہاں ان کا ایک سٹوری کی شکل میں کہ وہ اخبار میں منصف میں اکثر جو ہے ادارے لکھتے رہتے. تو یہاں جو کام ہو رہا ہے اس کا تعارف دنیا بھر میں ہونا چاہیے. اچھی بات کو عام کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ میں مثال. تو سب سے پہلے آپ خوش قسمت ہیں. اور دوسری بات ہے کہ مولانا سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج یہ موقع انہوں نے فراہم کیا کہ گورنمنٹ ڈگری کالج کے اساتذہ کو آپ سے ملاقات کرانے کا بات کرا. تو آج کا دن ایک خوش قسمت رہا کہ ہماری آپ سے ملاقات ہوئی. اور ہم ایک موضوع جو آج کا ہے کہ عالمی یوم مادری زبان، اس ضمن میں کچھ ضروری باتیں جو ہم کو آپ کو کرنا ہے وہ میں اس کا اعادہ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ دینی مدرسے میں جو بھی نصاب پڑھتے ہیں کسی نہ کسی زبان میں پڑھتے ہیں. اردو میں بھی کتابیں ہوتی ہیں، عربی میں بھی ہوتی ہیں. عربی چونکہ اب ہم غیر لوگ ہیں تو عربی کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کی قواعد سیکھنا پڑتا ہے. دیکھیے ہندوستان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع جب صحابہ کو دیے، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، تو ان کو کہا کہ یہاں جو دین کی باتیں ساری دنیا میں عام کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر صحابہ لکڑی کی کشتی میں بیٹھ کے
اللہ کے بھروسے پہ کوئی غذا وغیرہ نہیں, کوئی راستہ نہیں معلوم تھا, نکل گئے. کوئی امریکہ کے ساحل پہ اترا, کوئی ہندوستان کے کیرلا میں مالابار وغیرہ ہے وہاں اترے. اترتے ہی سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا, اپنی کشتی توڑ دی. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کشتی کیوں توڑے, کہ واپس اب جانے کا کوئی ارادہ نہیں. اپنے بیوی بچوں کو بول کے نکل گئے کہ اب ہم جنت میں ہی ملیں گے. تو وہ ساحل پہ اترے تو لوگوں سے جب انٹریکٹ کیے تو لوگوں کی زبان سیکھے. کیا سیکھے؟ ہاں, صحابہ ہندوستان میں آئے, جیسے حضرت خواجہ بندہ نواز کی سدرات رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, کہ جب لوگوں کو اچھی بات بولنا ہے تو ان کی زبان میں بولنا ہے. تو شکار نامے, چکی نامے خواجہ بندہ نواز کے ہیں, اور جنوبی ہند کے بھی جو صحابہ ہے ہندوستان میں اپنی عربی کے ساتھ مقامی لوگوں کی بولی سیکھے. تو اس سے اردو زبان کا وجود بھی آیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ باہر کی قومیں آئی اور یہاں کے لوگوں سے مل کے ایک ایک لفظ بنتے گیا اور ہماری زبان وجود میں. زبان کسے کہتے ہیں ہم آپ سب جانتے ہیں. ایک تو ہماری یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے جس سے ہم بات کریں, لیکن حقیقت میں یہاں اصطلاحی معنی یہ ہے دل کا جو خیال ہے اس کو ظاہر کرنے کے نام زبان ہے. ایکسپریشن آف تھاٹس. ایک بچہ عربی کے گھر میں پیدا ہوا عربی بولے گا, تامل کے گھر میں پیدا ہوا تامل بولے گا, اردو کے گھر میں پیدا ہوگا اردو بولے گا. تو مادری زبان سے مراد وہ زبان جو بچہ اپنے گھر سے سیکھ گیا. چھوٹے بچے کو کوئی ٹیوشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود اچھے اچھے الفاظ بولے گا. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچے بڑے پیارے انداز میں سوال کرتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اور 2 سال کے اندر وہ جو ہے زبان بولنے لگتے ہیں. ماہرین بولیں گے بچوں کو سب سے پہلے ان کی مادری زبان میں تعلیم دو. انڈے کو کیا ہے انگلش میں ایک بولتے, تیلگو میں گڈو بولتے, ایپل بولتے, آرنج بولتے, یہ انگلش میڈیم ساری چیزیں. مادری زبان, جاپانی اپنی مادری زبان میں پڑھتا ہے, روسی اپنی مادری زبان میں پڑھتا ہے, چینی اپنی مادری زبان. تو گھر سے سیکھنے والی جو زبان ہے وہ زبان ہم خود بخود جانتے. تو آپ کو زبان کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ جو نصاب ہے یہ بھی کوئی نہ کوئی زبان میں ہوتا ہے, اور آپ لوگ دینی تعلیم کے وابستہ طلبہ ہیں. اور آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے بارے میں ہے کہ اس کے 4 حقوق ہیں. پہلے صحیح پڑھنا سیکھنا ہے, اس کے بعد جو ہے اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا ہے, اس کے معنی مفہوم کو زندگی میں عمل میں لے کے آنا ہے, اور چوتھا جو کام قرآن کا جو حکم ہے اس کے معنی مفہوم کو دنیا میں عام کرنا ہے. تو زبان کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں جو نصاب پڑھ رہے ہیں اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اس کے بارے میں لکھنے آنا ہے, اور آپ کو جو گھر میں جائیں گے, جو علاقے میں جائیں گے, وہاں اپنی زبان میں دین کی بات یا دنیا کی بات جو ہے اس کو عام کریں. تو زبان کیا ہے, خیال کے اظہار کو زبان کہتے ہیں. زبان کی شکلیں دیکھیں, میں بات کر رہا ہوں تحریری شکل, بورڈ پہ لکھا ہوا ہے یہ تحریری شکل, پہلے ہم بولتے ہیں بعد میں لکھتے ہیں. اشاروں کی زبان ہوتی آئیے جائے. رنگ ہوتا ہے, لال رنگ یہ بھی اشارہ ہے, ہرا رنگ یہ بھی اشارہ ہے, کالا رنگ یہ بھی اشارہ. اسی طرح جمع, ضرب, تقسیم یہ جو ہے علامتیں. اس کے علاوہ اندھے لوگ جو ہوتے ہیں بریل رائٹنگ بولتے, انگلی سے چھو کے پڑھتے. یہ زبان کی قسمیں ہیں جو ہم اس سے 2-4. اب یہ زبان سے ہمارے وابستگی کیسے ہے, اور میرا جو موضوع رکھا گیا تھا کہ دینی مدارس کے طلبہ و اساتذہ کا کردار زبان کے فروغ کے لیے. تو بحیثیت اساتذہ یہ لوگ آپ کو ایک نصاب پڑھا رہے ہیں. تو میں مولانا کی جو خیالات آئے ہیں اس سے اتفاق کرتا ہوں. خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کی اظہار کی صلاحیت ہے. دیکھو ہم اپنی مادری زبان میں سوچتے ہیں, شام کے وقت میں اکیلے بیٹھے کہ آج کا دن میرا اچھا گزرا, کیسا گزرا, کیا ہے, ہم سوچتے ہیں. جو سوچی ہوئی باتوں کو بولنے کی عادت ہے. تو آپ کے پاس جو انجمن کا جو مدرسے کا جو کانسیپٹ ہے بہت اچھا ہے. اس میں طلبہ کو اظہار خیال کی صلاحیت پیدا ہے. شروع میں کیا ہے کہ تقریر لکھ کر دی جاتی ہے اور اس کو زبانی یاد کیا جاتا ہے اور اس کا اظہار کیا جاتا ہے. تو تقریر جو ہے ایک فن ہے. اس کے لیے کیا ہے, شروع میں آپ لکھ کر آئینے کے سامنے ٹھہر کے جو ہے پریکٹس کرنا ہے. تقریر اچھی کرنے کے لیے کہا گیا ہوگا اساتذہ آپ کو کہ سامنے والوں کو مردہ سمجھنا چاہیے, آپ اکیلے زندہ ہیں. جب یہ سوچیں گے تو آپ اچھی تقریر کر سکتے. دینی مدرسے والوں کو اچھا بولنے آنا ضروری ہے. مولانا سے سیکھیے, مولانا کیسا گاؤں میں جب دیہات میں کیسی بات کرتے, مولانا کا فیس بک لائیو بھی دیکھیں ہم لوگ رمضان میں روزانہ رات میں جو مولانا مختلف موضوعات میں. تو آپ لوگوں کو بھی خواتین کے شعبے میں عورتیں بہت کچھ نہیں جانتی, تو بولنے آنا ضروری ہے.
بولنے آنے کے لیے پریکٹس ہونا ہے. پریکٹس کے لیے جو آپ کی جمعرات کے دن شاید محفل ہوتی ہوگی, اس محفل میں سب لوگ حصہ لیجیے. اور ایک بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں اس کو ڈائری میں لکھنا چاہیے حصے کی شکل. آج کا میرا دن کیسے گزرا. خواجہ حسن نظامی بزرگ تھے, تو وہ بزرگ جو ہے روز نامچہ لکھتے تھے. تو اس زمانے میں 1960 یا 50 جو بھی ان کی تھی عمر, اپنے اطراف کے حالات, جیسے 2 سال پہلے کووڈ کا واقعہ, ہم گھروں میں بند ہو گئے, بڑی مشکل سے دور گزرنا تھا, شامل وغیرہ خیرات کر رہے ہیں. تو یہ جو واقعات ہے 10 سال کے بعد دوسرے لوگ پڑھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں کیا ہوا. آپ جیسا سوچتے ہیں بازو والے الگ سوچتے ہیں. تو کوشش کیجیے اپنے خیالات کو ایک ڈائری کی شکل میں روز اپنے لکھ کر اپنے اساتذہ کو بتائیے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ زبان کے اعتبار سے یہ جو آپ کا جو ہفتہ واری اجتماع جلسہ ہے اس میں آپ سب حصہ لیجیے اور اپنے اساتذہ سے پوچھ کے مختلف عنوانات پہ بات کیجیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے شرعی بھی کہ ہم دوسروں تک دعوت پہنچانے کے لیے بولنے آنا سیکھنا ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے. دوسرے جو ہے یہ ہے کہ یہ جیسے ڈائری کا میں نے کہا, اور ایک جو میڈم جو رسم الخط کے تعلق سے بولے کہ زبانیں جو ہے مرتی جا رہی. تو زبان کے بارے میں ایک بات ہے کہ زبان ایک زندہ رہنے والی چیز ہے, نامیاتی شے ہوتے ہیں. زبان کی زندگی کیا ہے, اس کے بولنے والے. انسان جب تک سانس لیا زندہ ہے, سانس ختم ہوگی مر گیا. اسی طرح زبان زندہ کیسے رہے گی, اس کے بولنے والے زندہ ہونا. اب کیا ہو رہا ہے انڈیا میں کہ انگلش میڈیم کا جو کلچر ہے, ہم اپنی زبان کو کمتر سمجھ رہے, اور انگلش میڈیم زبان کا ضرورت ہے, وہ بھی پڑھنا چاہیے 5ویں کے بعد یا 10th یا انٹر کے بعد, لیکن اپنی زبان میں بنیادی تعلیم. تو زبان زندہ رہتی ہے بولنے سے. اپنے گھروں میں بولنے کا ہم کو سننے کا ماحول بنانا ہے, کیونکہ آپ دینی مدرسے سے وابستہ ہیں. میڈم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی کہ دعوت کا جو مفہوم ہے, تو ہم اپنے گھر میں مغرب کے بعد حدیث کی کوئی کتاب آپ پڑھیں گے تو سامنے والے سنیں گے, آپ کو پڑھنے آئے گا. جیسے فضائل اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے, کئی لوگ جو جماعت میں جاتے تھے جن کو اردو نہیں آتی, ان کو لازمی کیا گیا کہ آپ پڑھو. تو وہ پڑھتے 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 آہستہ آہستہ اردو پڑھنے لگے. تو گھر میں مغرب کے بعد ایک آدھا گھنٹے کے لیے آپ لوگ اپنے گھر کے لوگوں کو بیٹھ کر حدیث کی تعلیم, اور آپ کو جو جیسے اسلامی فقہ ہے, وضو کسے کہتے ہیں, غسل کسے کہتے ہیں, آپس میں لیڈیز میں بہنوں میں آپ لوگ اس کا مذاکرہ کریں گے. ایک تو دینی فائدہ بھی ہو جائے گا, دوسرے زبان بھی عام ہوگی. تو یہ کام کرنا ہے کہ زبان کو گھر میں عام کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں اگر فون استعمال کرتے ہیں تو فون میں پیغام اردو میں لکھیے. اس کے لیے عائشہ میڈم کبھی الگ سے آپ کے پاس آئیں گے. فون میں اردو کی بورڈ کیسے شامل کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو آپ روزانہ اچھی بات کے عنوان سے ایک آیت کا اردو ترجمہ اور ایک آیت کا حدیث کا جو ہے آپ لکھ کے جو ہے دوسروں کو پھیلا سکتے ہیں. اس سے رسم الخط محفوظ رہو. آپ کسی کو پیغام لکھیں گے تو اردو میں لکھیے, اور ان سے بھی کہیے کہ اردو میں جواب دے. ایک اور بات میں بولنا چاہوں گا کہ ہم دینی تعلیم میں آپ لوگ جو ہے نا کہ تفسیر پڑھتے ہیں. تو میں جو ہے بچپن میں معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی جو کتاب ہے, اس کا میں اچھا گہرائی سے مطالعہ. اچھی زبان, صاف ستھری زبان اس کے اندر ہے. تو اس کے اندر بہت سے موضوعات پر مضامین کے ہیں. تو میری پہلی کتاب میں واٹس ایپ پہ مولانا کو بھیجا ہوں, طلبا کو جو ہے وہ شیئر کر سکتے, حوض خزاں کے نام سے. اس کے اندر میں نے مختلف موضوعات پر مضامین لکھے ہیں, جیسے حلال اور حرام جانور کسے کہتے ہیں, پانی کی حفاظت کا نظام قدرت کیا ہے, شہد کی مکھی کیا ہے, شہد کے اصول کیا ہے. یہ معارف القرآن آپ مطالعے میں رکھیے, اردو تفسیر خاص طور سے, یا مولانا جیسا بھی بولے, تو اس کے اندر جو مضامین ہیں مختلف عنوانات کے, ان مضامین کو بھی اگر آپ لکھ کر شاید اخبارات میں شائع کرائیں گے, کہیں اور شائع کریں گے, تو یہ آپ کی بات دوسروں تک پہنچ سکتی ہے. تو آپ کو لکھنے کا بھی ہنر آئے گا, اور دینی اعتبار سے قرآن سمجھنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا. تو معارف القرآن کی اردو تفسیر کا آپ مطالعہ کیجیے, کر بھی رہے ہوں گے. تو اس کے اندر جو مختلف موضوعات, اس کے علاوہ اخبار, شاید منصف اخبار آتا ہے, تو جمعہ کا جو صفحہ ہے اس کے اندر اسلامی مضامین ہے, اس کا مطالعہ رکھیے. اس کے علاوہ
कुछ रसायन नहीं आते हैं तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक बच्चों के रसायन उर्दू अकेडमी से जारी होता था, और शुमाली हिंद से खवातीन की दुनिया और हिलाल और भटकल से भी शायद से है, वहां से भी कुछ अच्छे रिसाले बच्चों के निकल रहे हैं, तो वो मुताले में रहना चाहिए ताकि हमको अच्छी चीज आए। तो ये इंटरनेट का भी जो है क्या है, इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि अगर सही रहबरी के साथ उसको इस्तेमाल ना किया जाए तो भटकने का भी अंदेशा है। तो असातिज़ा आपके हैं, तो भटकल वाले भी हैं और भी लोग हैं, तो ये जो है इंटरनेट पे बहुत सा मवाद पेश करें, तो आप दीनी एतबार से भी अपना मवाद उर्दू में सर्च कर सकते हैं। जो भी मौजू पे आप मुतालिया करें तो उर्दू में अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मजमून की शक्ल में आ जाएगा, आप उसको पढ़ के अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर कर सकते हैं। एक और बात के आपका जो हफ्तावारी इज्तिमा जो हो रहा है, इसमें अगर कोई बच्चे कोई नज्म लिखे, कोई मजमून लिखे, कोई कहानी लिखे, तो इसको हम अपने तौर पर भी महफूज कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक ट्रेनिंग देंगे। एक ब्लॉग की शक्ल में अपनी पर्सनल वेबसाइट होती है मुफ्त की, तो आप जैसे टाइप करते हैं तो उसको कॉपी करके उस पर पेस्ट कर दीजिए, और फोन में प्ले स्टोर में ब्लॉगर के नाम से भी होता है, हम उसको ट्रेनिंग देंगे, तो आप अपनी तहरीरों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के दिन की मुनासिबत से मादरी ज़बान में हमारी जिम्मेदारी और दीनी एतबार से हम क्या कर सकते हैं, तो अच्छी बातों को आप व्हाट्सएप के जरिए या ब्लॉग की शक्ल, तो ब्लॉग में होगा क्या कि आप जो पोस्ट करेंगे महफूज रह जाएगा, आगे चल के कोई सर्च करेंगे जामिया खैरुन्निसा तो उसमें आ जाएगा, आप अपने नाम के साथ मदरसे का नाम लिख दिए तो गूगल सर्च में आ जाएगा, आने वाली नस्लों तक आपकी बात इंटरनेट में महफूज रहेगी। तो दीनी मदरसे के तालिब के तौर पर आपको लिखने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल या ब्लॉग का इस्तेमाल, और एक बात क्या है कि अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। अक्सर हमारे पास उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ गलत होता है, तो उसके लिए असातिज़ा की तकारीर है। इसके अलावा जैसे मौलाना उबैदुर रहमान अख्तर साहब, इनके बयानात इंटरनेट पर हैं, मौलाना जमालुर रहमान साहब के बयानात इंटरनेट पर हैं। इसके अलावा उर्दू के जो भी अच्छी वेबसाइट्स हैं, इस तक जो है असातिज़ा के जरिए आपकी रहबरी होना चाहिए। हाल ही में पाकिस्तान के साहब का इंतखाब ज़िया मोहिउद्दीन, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने उर्दू के मज़ामिन पढ़कर सुनाए। तो अगर आप ज़िया मोहिउद्दीन की तकारीर सुनेंगे तो उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ आप सही सुन सकेंगे। तो बड़े बड़े शोरा है, अदीब है, उलमाए किराम है, उनके बयानात अगर सुनेंगे तो आपको दुरुस्त सुनने की वजह से आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होगा। अगर आप एक गलत तलफ़्फ़ुज़ सीख कर गए, मिसाल के तौर पर नेचर एक लफ्ज़ है, NATURE, एक गांव के टीचर उसको नटूरे पढ़ी, क्या पढ़ती है, हाँ, तो फिर क्या है, वो गए, वो बच्चा को तो नेचर खराब है बोलना चाह रहे तो उसको मदरसे से निकाल दो बोले, तो दूसरे साहब बोले इसका फुटूरे खराब हो जाएगा, फ्यूचर या FUTURE फ्यूचर। तो ये अक्सर हमारे बच्चे जो है इकबाल का शेर गलत पढ़ते, तो जो है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्या है असातिज़ा की तकारीर सुनना है। मौलाना की तकारीर भी है तो अच्छी अच्छी तकारीर हमको सुनना है। असातिज़ा की जिम्मेदारी क्या है कि बच्चों को लिखने का मौका फराहम करें, उनके तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करें, और ये जो निसाब है इसमें उर्दू की किताबें जो हमारी सहूलत के एतबार से हैं, नज़में हैं या कुछ नस्ल के मज़ामीन हैं, ये जो है इनको पढ़ने, तो बुलंद ख्वानी भी होना चाहिए। तलबा की बुलंद ख्वानी होने से उनका तलफ़्फ़ुज़ सही होगा। तो ये कुछ बातें थी, तो आपको जिम्मेदारी के तौर पर आलमी यौम मादरी ज़बान का आज का दिन, हमारी ज़बान जिंदा रहेगी बोलने से। आप दीनी मदरसे के ऐसे तालिब इल्म हैं जो दीन भी पढ़ रहे हैं, दुनिया भी पढ़ रहे हैं। एक मैं अपने तारुफ से बात फिर आगे बढ़ाऊंगा कि मैं भी दीनी मदरसे का तालिब इल्म रहा हूँ, और जैसे कहा जाता है कि गोल से गोल तक इल्म हासिल करो, हमारी जिंदगी में आने वाला हर दिन हमको तालिब इल्म के तौर पर कुछ ना कुछ तजुर्बात के जरिए सबक सिखाता। तो आज भी आप भी तालिब इल्म है, मैं भी तालिब इल्म। तो हमारे वालिद साहब ने मशवरा दिया था कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करना चाहिए। तो मैं मदरसे की तालीम के साथ इंटरमीडिएट डिग्री, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से MA, और उसके बाद मौका मिला PhD, और नौकरी का एक इम्तिहान था पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चरर के लिए, वो इम्तिहान देके मैं लेक्चरर बना। मैं कुर्ता पजामा मेरा बरकरार रखा। मैं अक्सर नए इलाका में जाता हूँ तो लोग बोलते मौलाना आप कोई मदरसे से ताल्लुक रखते क्या, तो मैं बोला नहीं भाई मैं लेक्चरर हूँ, और अल्लाह की तरफ से हमारे पास ग्रीन पेन की साइन है जो हम गजेटेड ऑफिसर के तौर पे करते हैं। तो मुझे देखकर
اور میری تقریر سن کر آپ کے دل میں، اور ہم بھی دعا کریں گے کہ آپ بھی کسی جیسے عائشہ میڈم یہ بھی جو ہے دینی تعلیم حاصل کر کے لیکچرر بنے، تو آپ بھی لیکچرر بنیں گے، پرنسپل بنیں گے، IAS آفیسر بنیں گے، اور ملک اور قوم کی آپ رہبری کریں گے اسی ماحول اسی لباس میں رہتے ہیں. جیسے کہ ایک مولانا کہے کہ برقع جو ہے وردی کیا ہے، یہ پولیس والا پولیس کی وردی میں رہ کے رشوت لیتے ہوئے پکڑے گیا تو پورا پولیس کا محکمہ بدنام ہوگا. فوجی اگر غلطی کرا، دیش کے ساتھ غداری کرا، پوری فوج بدنام ہوگا. ایسے ہی مسلم لڑکی برقعے میں رہتے ہوئے اگر کوئی غلط کام کرے تو ساری کی ساری مسلم قوم برباد ہے. تو برقع کیا ہے، ہماری حفاظت ہے. ایک کملا نام کی شاعرہ تھی، چنئی کی شاعر، تو وہ اسلام قبول کیے، سریا نام رکھے انہوں نے. تو ان سے پوچھے کہ آپ کیوں اسلام قبول کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ پردے کا جو نظام ہے مجھے بہت اچھا لگا، اس میں عورت محفوظ رہتی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو حجاب ہے کووڈ کے زمانے میں مرد لوگ کو حجاب لگانا ضروری ہو گیا تھا. کئی بسوں میں غیر قوم کی جو خواتین ہیں وہ سامنے ایسا کپڑا باندھتی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، ایک تو ڈسٹ سے محفوظ رہ جاتے، دھول سے محفوظ رہ جاتے، دوسرے لوگوں کی بری نظر سے محفوظ رہتے. تو آپ لوگ یہ حجاب میں رہتے ہو، جیسے بھی کرتے پاجامے میں پرنسپل تک آ گیا ہوں. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو مال دیے تو مال کی زکات پیسہ دوسروں کو دینا ہے. اسی طرح علم کی زکات کیا ہے، علم کی زکات لوگوں تک علم پہنچانا. تو ہم علم لوگوں تک پہنچانے کے جو ذرائع آپ کے اخبار ہے، اور آپ کے ہاتھ میں فون ہے، انٹرنیٹ ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، یا جو بھی ہے، اپنے ادب کے دائرے میں رہتے ہیں. آپ اپنا نام محفوظ رکھنا ہے، اپنی شناخت محفوظ رکھنا ہے، لیکن اپنی بات دنیا تک پہنچانا. ابھی دیکھو سوشل میڈیا کا جو فیس بک پر میری تقریر چل رہی ہے اور باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے پیغام کو دنیا تک عام کرنا. مولانا کے بارے میں ایک بات کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ اگر پیاس ہم کو لگتی ہے تو پانی کی بوتل کے قریب جائیں، پیاسا کنویں کے پاس. کبھی کیا ہے گھر میں ماں ضعیف ہے، پانی نہیں پی سکتے، بیٹے پانی لے کے آؤ، تو ان کے لیے پانی لائے. لیکن یہ جو علماء کرام کا جو کام ہے، ہم کو ہماری علم کی پیاس کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کو کیا چاہیے. یہ لوگ جو ہے عالم جو ہے نباز ہوتا ہے، نبض شناس، جیسے پہلے کے لوگ ڈاکٹر نبض چھینکے مرض پہچانتے، تو یہ جو علماء کرام ہیں یہ نباز ہوتے ہیں، تو بارش کے خطرے بن کر ہم کو سیراب کرتے ہیں. تو مولانا کے صحت کے لیے جو ہے آپ دعا کرنا چاہیے کہ اتنے اچھے مولانا کے سرپرستی میں آپ تعلیم حاصل کریں. اور آج کے اس پروگرام سے بھی آپ کو احساس ہوا کہ گورنمنٹ کالج والے بھی آپ کے ساتھ ہیں. جیسے دونوں گوشوں سے بات آئی کہ یادداشت مفاہمت MOU ہم لوگ کریں گے مولانا آپ کے مدرسے کے ساتھ، گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیرآباد. آپ کے اساتذہ کی تقاریر ہمارے پاس ہوں گی. آپ کے طلبہ کو جو اچھی دین کی بات جانتے ہیں تو وہ تقریر کر سکتے ہیں. ہمارے اساتذہ آپ کے طلبہ کو اردو کے حوالے سے، کمپیوٹر کے حوالے سے، یا کسی اور بھی شعبے میں آپ کو لیکچر دینا ہے، کچھ پڑھانا ہے، تو ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے کے دن، ہفتے میں ایک مرتبہ آپ ہمارے پاس یا ہم آپ کے پاس آئیں گے. اور آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم دینی مدرسے میں رہتے ہوئے دنیاوی تعلیم اور دنیاوی چیزیں نہیں جانتے تھے. کہ آپ لوگ دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو فون کا استعمال، گوگل پے جانتے، آپ لوگ فون پے جانتے، آدھار کارڈ کیا ہے جانتے، آپ کے اگر بینک اکاؤنٹ ہے تو اس کی تفصیلات جانتے. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے موجودہ حالات میں ہم کو کیا ضرورتیں ہیں یہ جاننا. یہ علم کیا ہے جو بات نہیں جانتے، اور تعلیم کیا ہے کہ اس وقت ہم کو کیا چیز کا جاننا ضروری ہے، وہ جاننے کا نام تعلیم. تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اکثر جیسے اولاد ہوئے بھی بول رہے تھے کہ انڈیا میں کانسیپٹ نظریہ پھیلا گیا کہ دینی مدرسے میں بچوں کو صرف مار توڑ کے عربی پڑھائی جاتی ہے، ان کو عالم بناتے، حافظ بناتے، اور جو ہے قرآن سنانے کے لیے. ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے آپ لوگوں کی ایک اور ذمہ داری بھی ہے کہ بہت سے مغربی ممالک میں لڑکیاں جو دینی جو مسلم گھرانے کے ہیں اپنے بچیوں کی تعلیم کرانا چاہتے ہیں، تو آن لائن ٹیوشن کا بھی نظام کھولا. تو اگر کوئی بچیاں عالمہ ہے باہر کے ممالک میں پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ٹیوشن جو ہے آپ بہت سارے وسائل ہیں، تو آپ باہر کے لوگوں کو، یہاں رہتے ہوئے حیدرآباد کے لوگوں کو بھی ٹیوشن پڑھا کے آپ پیسے کما سکتے ہیں. اچھا مضمون لکھے، منصف میں اشاعت کے لیے بھیجیے، اعتماد میں منگل کا صفحہ ہے اس میں اشاعت کے لیے بھیجیے. آپ کے نام کے ساتھ آپ کے مدرسے کا نام آئے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مدرسے میں یہ ہو رہا ہے
اور ایسے قابل طلبا ہیں. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ پڑھنے سے ہم کو روزگار کے مسائل ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا رزاق ہے اور ایسے بچوں پر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اسپیشل ان کی رحمت ہوتی ہے. آج حیدرآباد میں دنیاوی ماحول سے لوگ بیزار ہو گئے اور وہ رہ کے لڑکے کے شادی کا جو رشتہ ہے اس کے لیے دینی مدرسے کی لڑکی کا انتخاب کریں گے. یہ بھی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے آپ کے لیے کہ بڑے بڑے گھرانے امریکہ کے لوگ ہیں, دنیا بھر کی کمائی ہے. ایک صاحب کی بچی کی شادی ہوئی, بالکل 500 یا 1000 روپے خرچ کیے. لڑکا پیسے والا تھا, سب تھا, سب کچھ نہیں ہونا پڑے, نکاح ہوگا, اس کے بعد 10-20 لوگوں کو چائے پلا دی اور اس کے بعد ایک لڑکی کیا ہے اس کی سہیلی کے بارے میں سنی کہ اس سہیلی عمرے کو گئی. لڑکی غریب ہے, اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی عمرے کو جاتا. اللہ تعالیٰ کا ایسے انتظام کیا کہ وہ لڑکی کی شادی ایک ایسے لڑکے سے ہوئی جو سعودی میں رہتا. جیسے ہی شادی ہوئی اس کی اچھی تربیت تھی تو وہ کیا کیا کہ اپنے اہلیہ کو عمرے کو لے لیا. تو اللہ تعالیٰ نظام بنائے گا. تو آج کی بات سے شاید آپ لوگوں کو بہت کچھ باتیں معلوم ہوں گی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں بھیجے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے بھیجے. عبادت کیا ہے؟ اطاعت ہے. تو آپ کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کے آپ لوگ بہترین امت بنا کر بھیجے گئے, نکالے گئے اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرنا, بری بات سے روکنا. تو آج آپ کو یہاں تربیت مل رہی ہے اس مدرسے میں. اس کے بعد ایک ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اچھی بات پہنچائیں گے اور برائی سے روکیں گے. اس کے لیے ہم جو زبان کا استعمال کریں گے وہ ہماری مادری زبان. اس کے علاوہ انگریزی بھی ماشاءاللہ یہاں تعلیم کا نظام ہے. چونکہ دعوت کا جس میڈم نے کہا کہ برطانیہ گئے, امریکہ گئے, انگریزی میں تقریر کرنا ہے. اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو دینی اعتبار سے نظام الدین کا کہا گیا جن کو انگریزی آتی ہے ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, لوگوں تک دین کی بات پہنچا. تو امید ہے کہ بہت ساری باتیں ابھی ہوں گی اور اگر کوئی تشنگی رہ گئی تو انشاءاللہ میں پھر سے الگ سے بھی آؤں گا اور عائشہ اور بدر میڈم بھی آئیں گے. تو آج ہمارے لیے بھی خوش قسمتی کا دن ہے. ہمارے کالج میں 2:30 بجے ہم پروگرام رکھیں گے ہی. تو آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزارے, بہت اچھا لگا اور اچھا خاصا وقت بھی لے لیا ہے, لیکن کچھ ضروری باتیں تھی. امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہے ہم سب تک پہنچی ہوں گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ کے ساتھ ہیں اور میں مولانا سے خاص طور سے شکریہ ادا کروں گا کہ یہ جو محفل سجائے یہ یادگار ہے کہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا اور بھی مواقع پر انشاءاللہ ہم اور آپ مل کے کام کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. دل کی گہرائیوں سے تمام